نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد بعدد كل شيء معلوم لك ربی ارنی بجمالک یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ حضرات، ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا، دعا مانگتے رہتے ہیں یا اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا۔ تو صراط مستقیم کون سا راستہ ہے؟ سیدھا راستہ کون سا ہے کہ جس سے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ سکے، جس سے ہم اللہ تک پہنچ سکے؟ سیدھا راستہ تو وہی ہے نا کہ اللہ اس کا رسول مل جائے، سب کچھ مل گیا۔ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا۔ تو آگے خود اللہ نے فرمایا، ہم آگے بولتے ہیں کہ صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ جس پہ تو نے انعام کیا ہے، انعام یافتہ جو ہیں۔ یہ نہیں کہا قرآن کے راستے پر چلا یا حدیث کے راستے پر چلا، کیونکہ قرآن میں آج لوگ تحریف کر رہے ہیں، رد و بدل کر رہے ہیں اس کے معنی میں، تو اس لیے قرآن کا راستہ نہیں بتایا۔ حدیث میں بھی جو ہے وہ توجیہ کرتے ہیں، یہ نہیں بتایا، بلکہ صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ان لوگوں کے راستے پر چلا جس پہ اللہ تو نے انعام کیا ہے۔ اب یہاں پر سوچو انعام کس پہ ہوا ہے؟ انعام نبیین پہ ہوا ہے، صدیقین پہ ہوا ہے، اولیاء کرام پہ ہوا ہے، جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان پہ انعام ہوا ہے۔ انعام یافتہ یہ ہے کہ جب حیات ہے تو جب بھی دنیا میں ان کے دربار میں آتی ہے، اور جب وصال کر جاتے ہیں تو جب بھی دنیا ان کے دربار میں آتی ہے۔ حیات میں بھی ان کے پاس دنیا آتی ہے دعاؤں کے لیے، لیکن دنیا سے پردہ کر لیا، دنیا سے چلے گئے، پردہ کر لیا، جب بھی دیکھو ان کے مزار پہ مخلوق آتی ہے۔ ایک صاحب انگریز آئے تھے نا حضرت خواجہ صاحب کے دربار میں، خواجہ صاحب کے دربار میں جب اسے میلہ دیکھا، مخلوق دیکھی اور اس کا سامان دیکھا، تو کہہ رہا کہ دنیا میں تو بادشاہت کرتے ہوئے تو میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے، لیکن ہندوستان میں ایک ایسا بادشاہ بھی ہے کہ جن سے پردہ کیا جائے کہ جب بھی اس کا بادشاہت قائم ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ان حضرات کی بادشاہت قائم ہے اور قائم رہے گی اور قائم رہے گی۔ تو ان پہ انعام ہوا ہے، کس پہ؟ اس اللہ کے بھریوں پہ انعام ہوا ہے، اس انبیاء علیہ السلام پہ انعام ہوا ہے، اس صحابہ کرام پہ انعام ہوا ہے۔ تو ان کے راستے پر چلا۔ تو یہ جو اولیاء کرام کے پاس آتے ہیں تو اولیاء کرام کی طرف سے ان کو تحفہ ملتا ہے ہدایت کا، کہ جو لوگ گمراہی کی طرف ہوتے ہیں، لیکن اللہ والے جب ان کو سبق سکھاتے ہیں، ان کو پڑھاتے ہیں، سمجھاتے ہیں کہ صحیح راستہ ہی نہیں ہے، صحیح راستہ یہ ہے جس پہ اولیاء کرام جا رہے ہیں، جس پہ انبیاء اسلام کہے ہیں، یہی راستہ صراط مستقیم ہے، وہ صراط مستقیم نہیں، ہدایت دیتے ہیں۔ یہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اصحابی کا نجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ آپ نے فرمایا کہ میرے صحابہ جو ہیں وہ ستاروں کے مانند ہیں، جس کو تم نے پکڑ لیا تمہیں ہدایت ملے گی، جس کو بھی پکڑ لیا نا تمہیں ہدایت ملے گی۔ جس صحابی کے راستے پہ چلے، جس اللہ کے ولی کے راستے پہ چلے تو تمہیں ہدایت ملے گی۔ ہدایت کا راستہ یہی ہے۔ ایک واقعہ لکھا ہوا ہے 1932 کا، جگہ بھاگ میں بھی آیا تھا، اور پھر ہم گئے تھے عراق، تو ایک صاحب ملے اور ہمارے ساتھ جناب ہمارے حمزہ علی قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ ساتھ میں تھے، اور قبلہ عالم صاحب میرے والد صاحب بھی ساتھ میں تھے، اور ایک نصیر احمد سرائی صاحب تھے۔ تو
سلمان فارسی پارک میں وہاں پر مزارات ہیں. حضرت حذیفہ یمانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن جابر رضی اللہ عنہ کے 2-3 مزارات ہیں. تو وہاں پر ہمارے جناب حمد علی قادری صاحب نے وہاں پر جو بیٹھا ہوا تھا مزار پہ، اس سے بات ہوئی تو اس نے واقعے کی مزید تصدیق کی اس نے. اور واقعہ یہ تھا کہ بغداد شریف میں دریائے دجلہ کے کنارے 2 صحابہ کرام دفن تھے. ایک تھے حضرت حذیفہ یمانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک تھے حضرت عبداللہ بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دریا جو ہے کیونکہ جب وہ کچھ دنوں بعد جو پانی کاٹتا ہے، کنارے کاٹتا ہے تو وہ اور پھیلتا ہے. دریا کٹتے یہاں تک کہ حضرت ان 2 صحابہ کرام کے مزارات کو پانی پہنچ گیا. انہوں نے بادشاہ وقت سے فرمایا کہ ہمیں یہاں سے نکال کے کہیں اور دفن کرو، کیونکہ یہاں پر جو ہے پانی ہمیں نقصان پہنچا رہا ہے، ہمیں یہاں سے ہٹاؤ. بادشاہ نے توجہ نہیں کی تو انہوں نے قاضی شہر کو حکم دیا، خواب میں ان کو فرمایا کہ اس طرح ہم نے بادشاہ سے کہا، بادشاہ نے ہماری بات نہیں مانی، ہمیں یہاں سے ہٹاؤ اور کسی اور جگہ دفن کر دو. قاضی شہر گیا بادشاہ کے پاس کہ بادشاہ آپ کو یہ خواب آیا؟ کہ ہاں آیا. تو آپ نے کیوں اس پر عمل نہیں کیا؟ کہ فرصت نہیں ملی، چلو اب آپ آئے ہیں تو چلو اب کرتے ہیں. تو اعلان کیا کہ فلاں تاریخ کو ان 2 صحابہ کرام کے مزارات کو کھول کے اور ان کے جسد اطہر کو نکال کے کسی اور جگہ ان کو دفن کریں گے، ان کے جسم کو نکال کے کہیں اور جگہ دفن کریں گے. تو کیا ہوا کہ جب اعلان ہوا تو وہ حج کا ٹائم تھا، تو لوگوں نے ٹیلی گرام بھیجے بادشاہ وقت کو کہ ابھی اس کام کو نہ کریں، حج ہو جائے تو حج کے بعد ہم بھی آ رہے ہیں، ہم بھی ان کا دیدار کریں، ہم بھی ان کا دیدار کریں گے، لہذا ان کو ابھی نہ نکالیں اپنے مزارات سے. لہذا بادشاہ رک گیا اور حج کے بعد کی تاریخ رکھی. جب حج کے بعد کی تاریخ رکھی تو اس کے بعد کیا ہوا کہ حج کے بعد کی تاریخ رکھ کے اور اعلان ہوا کہ فلاں تاریخ کو ان کو اپنی مطلب مزارات سے نکال کے کہیں اور دفن کریں گے. تو جب ان کو اپنے قبروں سے نکالا گیا تو وہ صاحب جو ہمیں ملے تھے اس میں سلمان فارسی پارک میں، تو وہ کہہ رہے تھے کہ میرے والد نے ہی ان کو نکالا ہے. تصدیق کی اس نے، وہ صاحب نے تصدیق کی کہ میرے والد نے ہی ان 2 صحابہ کو وہاں پر جو ہے پانی میں جا کے تیرتے ہوئے اور جا کر ان دونوں کی قبریں کھولی گئی اور ان کے مزارات کھولے گئے اور ان کو وہاں سے نکال کے اور پھر باہر جو ہے لا کے اور ان کو چارپائیوں پہ ان کو لٹا دیا گیا. اچھا، یہ اسے تصدیق کی باقاعدہ کہ میرے والد نے اس کام کو کیا ہے. یعنی مطلب یہ بات من گڑت نہیں ہے کہ من گڑت ہے، یہ حقیقت ہے. اور یہ اخبار سن 32 کا جنگ اخبار شاید تھا، اس میں بھی یہ کہ عمران صاحب اس کے پاس وہ بھی تھی، فوٹو اسٹیٹ بھی تھا. خیر، تو جب وہ دنیا ان کے دیدار کے لیے آئی تو ایک جرمنی ڈاکٹر آیا اور جرمنی ڈاکٹر نے ان کو دیکھا کہ ان کے جسم صحیح سلامت. آج کہہ رہے نعوذ باللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں نعوذ باللہ کہ مٹی ہو گئی، نعوذ باللہ من ذالک، لا حول ولا قوۃ الا باللہ. انبیاء اور صحابہ کرام، انبیاء علیہ السلام تو حیات ہیں اور اس کے جسد کو مٹی نہیں کھاتی ہے، لیکن آج اولیاء کرام کے بہت سی قبریں کھلی گئی ہیں، ان کے مزارات کھولے گئے ہیں تو ان کی بھی جو ہے صحیح حالت ملتی ہے. ان کا کفن بھی، ابھی ہمارے ایک نعت خوان تھے، ابھی تقریباً 1 مہینہ 1.5 پہلے ان کی قبر کھودی گئی، کیونکہ وہاں اس کے بیٹے نے کہا تھا کہ مجھے جو ہے اسی علاقے میں دفن کرنا، رستم پارک میں. وہاں جگہ نہیں ملی تو ان کے والد کی قبر کھودی گئی تو دیکھا کہ اس کے قبر میں اس کا والد صحیح سلامت چھوڑا، بلکہ اس کا کفن بھی صحیح سلامت تھا. ابھی کی بات ہے، 1 مہینہ 1.5 کی پہلے کی بات ہے. اپنے سلسلے مریدی نے تو وہ صاحب جو ہے وہ نعتیں پڑھتے تھے، خالی نعتیں پڑھتے تھے اور ان سے جسم بھی صحیح سلامت ہے. اور پھر اولیاء کرام اور پھر انبیاء علیہ السلام کی کتنی بڑی شان. تو اسے جب دنیا آئی تماشے کے لیے، دیکھنے کے لیے، زیارت کرنے کے لیے آئی، دنیا آ رہی ہے جا رہی ہے. جرمنی ڈاکٹر آیا اور اسے اپنے آلے لگائے تو کہا
ان آنکھوں میں آج بھی روشنی موجود ہے، ان آنکھوں میں آج بھی روشنی موجود ہے۔ تو اسے کہا کہ جب یہ آنکھوں میں جسم بھی صحیح سلامت ہے تو پہلے تو اس سے کلمہ پڑھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مسلمان ہوا۔ اور جو یہودی آئے تھے، عیسائی آئے تھے، وہ دیکھتے ہوئے سب کلمہ پڑھا، سب اسلام میں داخل ہوئے، اسلام میں ہزارہا مخلوق داخل ہو گئے۔ تو اس میں قبلہ اعظم صاحب نے کیا فرمایا؟ قبلہ اعظم صاحب فرماتے ہیں کہ جن آنکھوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہو، کیا وہ مٹی ہو سکتی ہے؟ جن آنکھوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہے، حضور کو دیکھا ہے، حضور کی زیارت کی ہے، تو کیا وہ آنکھیں مٹی ہو سکتی ہیں؟ ایک بات۔ اور پھر دیکھو کہ جب حیات تھے تو جب بھی دین اسلام کا کام کیا انہوں نے، جب حیات تھے، لیکن جب دنیا سے چلے گئے اور پھر دوبارہ نکلے ہیں تو پھر بھی لاکھوں لوگوں کو اسلام میں داخل کر دیا۔ تو قبلہ اعظم صاحب نے فرمایا کہ جب حیات تھے جب بھی اسلام کا کام کیا، اور جب دنیا سے پردہ کر گئے تھے اور جب ان کے جسم اطہر کو دوبارہ نکالا گیا تو جب بھی لاکھوں لوگوں کو اسلام میں داخل کر دیا۔ یہ ہے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اصحابی کا نجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ جو ہیں وہ ستاروں کی مانند ہیں، جس سے بھی پکڑ لی ہدایت ملے گی۔ تو اسی طرح اولیاء کرام آج کے دور میں جو ہدایت یافتہ ہیں، جو نیک لوگ ہیں، ان کے دامن پکڑ لو، ان کے راستے پر چلو تو انشاءاللہ کامیابیاں ملیں گی انشاءاللہ۔ تو دیکھو یہی حمزہ علی قاضی صاحب تھے کہ پہلے کئی اور تھے، لیکن یہ بات خاص تھی کہ وہ اولیاء کرام کے محفل میں آتے تھے یہاں تک کہ وہ جو ہے اتنا کچھ ان کو عطا ہوا کہ وہ مخلوق کے لیے ہادی بن گئے۔ اور کتنے دنیا میں جو ہے انہوں نے جو اسلام کا کام کیا، سلسلہ قدریہ کا کام کیا، جو بہت شاذیبہ کا سلسلہ کا کام کیا، جو دنیا میں پھیلایا، بہت دور تک پھیلایا۔ تو یہ کیا کہ وہ اولیاء کرام کے محفل میں آتے رہے۔ تو ایک دفعہ ہمیں کہہ رہے تھے کہ میں گیا تھا پٹن شریف، وہاں ایک بزرگ بیٹھے تھے کوئی عظیم مریدوں کے ساتھ، تو میں نے کہا یہاں جاؤں اس کے ساتھ بیٹھوں، تو مجھے اشارہ ملا کہ نہیں، اپنے پیر کے پاس جاؤ، اپنے پیر کے پاس جاؤ۔ تو کہا کہ میں جو ہے پھر مطلب نہیں گیا ادھر، پھر کراچی آیا، تو کراچی میں پھر ہمارے قبلہ اعظم صاحب سے، ہمارے والد صاحب سے ملاقات ہوئی، اور پھر انہوں نے اس کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا، سمجھ گئے۔ تو کیا ہوا کہ اپنے پیر کے پاس جاؤ، تو اپنے، کیونکہ ان کے پیر کے بازار تو دنیا میں نہیں تھے لیکن سلسلہ تو وہی تھا، تو قبلہ اعظم صاحب نے اس کو بہت کچھ راستے بتائے، بہت کچھ دکھایا۔ تو بات یہ ہے کہ وہ جناب حمزہ علی قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ وہ شخصیت کہ جب نکلے دنیا میں تو بہت بڑے پیمانے پہ کام کیا، بہت بڑے مطلب سلسلے کو پھیلایا۔ تو آج ہم سب جو اس کا عرس منا رہے ہیں، اس خوشی میں منا رہے ہیں کہ انہوں نے آ کر دنیا میں جو سلسلے کا کام کیا ہے، جو مخلوق کا، جو اسلام کا کام کیا ہے، دین اسلام کا کام کیا ہے، انہوں نے سلسلہ علی کا کام کیا ہے، یہ بھی ایک مثال آپ ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر چلو اور انہی کے راستے کو اپناؤ تو انشاءاللہ کامیابی ملے گی۔ یاد رکھ لو، ادھر بھٹک کی ضرورت نہیں ہے، اپنے بزرگوں کے راستے پر چلو گے تو کامیابی ملے گی، کیونکہ ان کی شفقت، ان کی مہربانی آپ کے ساتھ دنیا میں بھی رہے گی اور قبر میں بھی رہے گی اور کل حشر کے دن بھی رہے گی انشاءاللہ۔ تو بس بھائیو، کیوں ٹائم بہت ہو گیا ہے، بس مختصر اب ذکر بھی کرتے ہیں۔ اچھا، بائیں طرف چھاتی سے 2 انگلی نیچے دل ہے، دل میں تصور رکھو کہ ہم میاں کو دیکھ رہے ہیں، یہ تصور رکھو، بس یہی تصور کا راستہ ہے۔ شاہ جی فرمایا کچھ ہونا ہو دھیان ہو، ایک تصور ہی جو ہے پکا دو تو اسی بھی کامیابی مل جاتی ہے۔ تو تصور رکھو، کہو توبہ ہے،
کل گناہ سے اللہ ایک ہے، شریک اس کا کوئی نہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے بندے ہیں اور برگزیدہ نبی ہیں۔ جو کچھ اللہ رسول نے حکم فرمایا میں نے قبول کیا۔ کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں آپ کو اللہ کے نام کی اجازت دے رہا ہوں جو اللہ کی طرف سے آئی ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے ہمارے حضور کو اسپاق رضی اللہ عنہ، شاہ جی محمد شیخ شاہ سید عبدالبصیر شاہدنا عبدالقدیم رحمۃ اللہ، حضرت قبلہ عالم سید رشید صاحب کی طرف سے میرے پاس آئی ہے، میں نے آپ کو دیا، آپ نے قبول کیا، میں نے قبول کیا۔ سلسلہ قادریہ، سلسلہ چشتیہ کی اجازتیں میں نے قبول کی، میں نے قبول کی، میں نے قبول کی۔ اب جس سے علاقہ ہے جو دماغ تک اللہ اور ہو کی ضرب دل پہ لگاؤ، یہ طریقہ ہے تاکہ اس سے جو ہے وہ جو لطیف ہیں نور کی کوٹیاں جو بند ہیں، شیطان کے پاؤں پنجے جمے ہوئے ہیں، اس سے کھل جائیں اور نور ملے۔ تو پہلے ذکر اللہ کا کرتے ہیں، اس کے بعد جو پہلے لا الہ الا کرتے ہیں، پھر اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد بیاد کل شیء معلوم لک ربی علم جوالک یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الا اللہ، لا الہ 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 الا اللہ، اللہ 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 اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد بعدد کل شیء معلوم لک ربی علم جوالک یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ دیکھو بزرگوں کے یہاں آپ کو ذکر ملے گا۔ اس ذکر جو ہے نا یہ ایک عطا ایسی ہے کہ دیکھو جو ذکر کرتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اللہ نے فرمایا تم مجھے یاد کرو گے میں تمہیں یاد کروں گا۔ تو جب انسان اکیلے یاد کرتا ہے تو اللہ اکیلے یاد کرتا ہے، لیکن انسان اگر محفل میں یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے بہتر محفل میں یاد کرتا ہے جو فرشتوں کی محفل ہوتی ہے۔ تو لہذا اگر محفل میں ہو ذکر تو اور اچھا ہے، نہیں تو اگر اکیلے ہو تو گھر پہ کرو۔ اس ذکر کرنے سے زبان پاک ہوتی ہے اور اس گھر میں جو جناتی اثرات ہوتے ہیں وہ بھی بھاگ جاتے ہیں۔ یاد رکھ لو، جناتی اثرات بھی بھاگ جاتے ہیں اور زبان بھی پاک ہوتی ہے۔ قبلہ عالم صاحب فرماتے ہیں کہ اگر ایک کام نہ ہو، جیسے ایک انسان نے سورۃ مزمل پڑھی یا اور کوئی آیات پڑھی، آیت کریمہ پڑھا اور اس کا وہ کام نہیں، جس مقصد کے لیے پڑھا وہ کام نہیں ہوا، تو قبلہ عالم صاحب فرماتے ہیں کہ پہلے اللہ کا ذکر کرو 6000، اللہ کا ذکر کرو، پھر وہ چیز پڑھو، وہ آیات پڑھو، آیت کریمہ پڑھو یا اور جو سورۃ مزمل جو پڑھو، تو پھر دیکھو کہ وہ ٹارگٹ پہ زبردست نشانہ کے ساتھ لگتا ہے، ایسا کہ کو خطا نہیں جاتا وہ نشانہ۔ کیوں؟ زبان پاک ہوئی۔ زبان انسان جھوٹ بولتا ہے، دن میں گالیاں دیتا ہے، برائی کرتا ہے،
تو اسے زبان پاک نہیں ہوتی. تو کیبلان صاحب نے فرمایا کہ پہلے اللہ کا ذکر کرو پھر اس چیز کو پڑھو تو پھر دیکھو زبان میں کتنی تاثیر پیدا ہوتی ہے. تو لہذا اپنی زبانوں کو پاک کرنا چاہیے اور یہ اللہ کے نام سے ہی پاک ہوتا ہے. تو یہی بزرگوں کو یہاں یہی چیز ملے گی کہ ذکر بھی ہو اور پھر تصور شیخ بھی ہو تو نور اللہ نور ہے. وہ فاتح ہو گئی نا. سبحان رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین. الفاتحہ. خدا نے یہ تو عام یہ کلام یہ پڑھنا ہے جیسے حاضری جملہ کارگزاری اور قرآن پاک 78 قرآن پاک پڑھے گئے ہیں اور 30 پارے مکمل ایک بار اور مختلف پارے 19. سورہ واقعہ 617 بار. سورہ منافقون 5 بار. چاروں کل 5090. سورہ یاسین شریف 7721 بار. سورہ نوح جو ہے 151 بار. سورہ انبیاء 202 بار. سورہ ملک 780 بار. سورہ رحمان 166 بار. سورہ فاتحہ 9500. سورہ محمد 101 بار اور سورہ الف لام سجدہ 7 بار. سورہ کہف 39 بار. سورہ فتح 58 بار. سورہ اخلاص 23,020. سورہ قریش جو ہے 676 بار. سورہ کوثر 1172 بار. سورہ قدر 41 بار. سورہ مزمل 524 بار. سورہ مدثر 2 بار. سورہ جمعہ 66 بار. سورہ دخان 15 بار. سورہ تغامن 40 بار. سورہ عبسہ اور آخری 40 بار. اور سورہ فجر 2 بار. سورہ بقرہ مکمل 2 سے 6 بار. سورہ علم نشرح 172 بار. سورہ فلق 26 بار. سورہ ناس 200 بار. سورہ مریم 1 بار. آیت الکرسی 620 بار. سورہ بقرہ 100 بار. ختم قادریہ مکمل 80 بار. اور قرآن دعائیں 50 بار. اور درود خضری 4500. اور یا عزیز یا اللہ 786 بار. یا کریم یا اللہ 786 بار. یا ستار یا اللہ 786 بار. یا جبار یا اللہ 786 بار. یا غفار یا اللہ 786 بار. آیت کریمہ 1,10,000. اور کلمہ لاتعداد 33,000 اور لاتعداد بھی 6 کلمے پورے 290 بار. اور درود شریف لاتعداد اور 12,50,000. اور درود تنجینہ 183 بار اور لاتعداد بھی ہے. درود تاج 8,616 بار. اور تسبیح فاطمہ 41 بار. دعائے گرجوراش 3 بار. عہدنامہ 383 بار. یا حدی 1,000. یا اللہ ہو 1100 بھی. اللہ تعداد بھی. درود ابراہیم لاتعداد 6,630 بار. یا سلام 1100 بار. اور استغفر اللہ 2,500 اور لاتعداد بھی. یا کریمو 1100 بار. لاتعداد بھی. اسماء باری تعالیٰ 256 بار. لا حول ولا قوت الا باللہ 1100 اور لاتعداد بھی. شہیدہ شریف 417 بار. دارالخیرات مکمل 1 بار. اور درود خضری لاتعداد 2,100 بار. اور سبحان اللہ 1,000. اور الحمدللہ 1,000. اللہ اکبر 3,000. یا حی یا قیوم لاتعداد 617 بار. اور تیسرا کلمہ شریف 600 بار. اور درود رضویہ 2,000. ختم خواجگان جو ہے 30 بار. اسماء حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء 243 بار. اور یا اللہ یا رحمان یا رحیم 500 بار. اور نوافل 400 بار. آیت کریمہ پھر 4,600 بار. سورہ اخلاص چاروں کل اس میں ہے نا 5,140 بار. اچھا درود شریف جو آیت کرسی لاتعداد. درود شریف 45,000. کلمہ شریف 35,000. استغفار مکمل 44,000. اذان کے بعد کی دعا 240 بار. نماز جنازہ کی دعا 480 بار. اور اللہم اجرنی من النار 25,000. اور دیگر وظائف 5,400 بار. اور 1 کروڑ درود پاک 10,000 درود پاک اور 4,000 استغفار. جی بسم اللہ شریف 300 بار. سورہ بقرہ پہلا رکوع 50 بار. اور سورہ بقرہ آخری رکوع 50 بار. اور سید استغفار 50 بار. استغفار غوثیہ 50 بار. دعائیں انس 280 بار. دعائیں قضا 50 بار. دعائیں جمیلہ 52 بار. دعائیں حزب الواقعہ
50 بار اور ارتجاء ہاشمی 50 بار درود مستغاثہ 30 بار ایمان مفصل 320 بار ایمان مجمع 80 بار اور دعائے نور خزانہ 51 بار نفلی روزے 17 بار اور وظیفہ ماہ ربیع الثانی کا 8 گھروں سے اور وظیفہ 50 بار وظیفہ ہفت کا 50 بار اور دعائے حیدر القرار 50 بار دعائے علوی 50 بار. یہ جو پڑھا وہ بھی شامل کرتے ہیں اور تقریباً 40-41 بار میں نے بھی سورۃ بدر پڑھی ہے. ہاں یہ سب کچھ جو نے پڑھا وہ بھی اللہ پڑھے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی جناب سب اللہ تعالیٰ کی جناب پاک میں قبول ہو مقبول ہو. اور جنہیں محفل میں جو پڑھا ہوا ہے جو شامل ہوئے سب کو اللہ تعالیٰ کی جناب پاک میں قبول و مقبول ہو. اس کا ثواب جناب سرکار دو عالم تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درگاہ اقدس میں قبول ہو. شہر یار جمیع ازواج محترمات جمیع اولاد کرام جمیع شہداء کربلا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روح مبارک 100 بجے قبول ہو. حضور قدس پاک حضرت شیخ سیدنا عبد القادر جیلانی قدس سرور کی روح مبارک 100 بجے قبول ہو. خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ قطب مختار قادری رحمۃ اللہ بابا فرید صاحب رحمۃ اللہ علیہ صابر صاحب رحمۃ اللہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی روح مبارک 100 بجے قبول ہو. حضرت مجدد عالم سائنس رحمۃ اللہ خواجہ محمد خواجہ محمد نقیب صاحب خواجہ محمد زبیر صاحب شاہ قطب الدین رحمۃ اللہ علیہ کی روح مبارک 100 بجے قبول ہو. حضرت حافظ شاہ جمال اللہ رحمۃ اللہ شاہ درگاہی میں حضرت احمد شامی رحمۃ اللہ علیہ کی روح مبارک 100 بجے قبول ہو. حضرت شاہ جی محمد شیر میاں رحمۃ اللہ علیہ حضرت شاہ سیدنا عبد الوسیع میاں رحمۃ اللہ علیہ حضرت شاہ سیدنا عبد القدیر میاں رحمۃ اللہ علیہ ہمارے حضرت قبلہ عالم علامہ الحاج سید عبد الرشید میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی روح مبارک 100 بجے قبول ہو. اور حضرت شاہ سیدنا گل بابا میاں رحمۃ اللہ علیہ کی روح مبارک 100 بجے قبول ہو. اور جناب ہمارے جناب حضرت علامہ حمزہ علی قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی روح 100 بجے قبول ہو. اور ان کے والد جناب نصیر الدین صاحب آبا و اجداد سب کی روح پر 100 بجے قبول ہو. خواجہ قریبا کی روح پر 100 بجے قبول ہو. اور سید احمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی روح پر 100 بجے قبول ہو. جمیع سلسلہ قادریہ نقش بندیہ چشتیہ سروردیہ شتاریہ مداریہ قلندریہ فردوسیہ شامت شہریہ بصیریہ قدیریہ رشیدیہ سب کی روح مبارک 100 بجے قبول ہو. جمیع امیل اسلام جمیع صحابہ کرام اور جمیع امت تار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارواح طیبات پر 100 بجے قبول ہو. عظمت سے اقربار اشتار فاتح ہیں اور نور علی شاہ بابا کراچی ٹھٹا 7 لال شبز کرندل عبداللہ شاہ عظم غازی منگا پیر بابا رحمۃ اللہ علیہ داتا صاحب شاہ فضیل صاحب رحمۃ اللہ ہندوستان پاکستان کے تمام بزرگان نیز گروہ پر 100 بجے قبول ہو. اللہ تعالیٰ اس فاتح کو قبول فرما لے. اس کے دور بدر اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے. اور اللہ تعالیٰ جو جناب ہمارے حمزہ علی قاری صاحب کے درجات کو اللہ بلند عطا فرمائے اور ان کا سایہ اپنے مریدوں پر سلسلے میں قائم رکھے. اور اللہ تعالیٰ ان کے صاحبزادوں کے اللہ تعالیٰ علم میں اضافہ فرمائے رزق روزگار میں برکت ترقی عطا فرمائے. اور ان کے ایک بچے کو بھی جو ہے اسپیشل طور پہ بنانا اسی راستے پہ ریان اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے دینی دنیائی دونوں تعلیم سے آراستہ کر دے. وہ ہمارا بھی پوتا ہے سید بصیر علی اور بادشاہ میاں اللہ اس کو بھی دینی دنیائی دونوں تعلیم سے آراستہ کر دے. کیونکہ ہم چاہ رہے ہیں کہ سلسلے کو جتنا بڑا فروغ ملے گا تو اتنی مخلوق کو زیادہ فائدہ ثواب ملے گا فائدہ ہوگا. تو اللہ تعالیٰ ان بچوں کو کامیابی عطا فرما دے. اور جناب ہمارے حمزہ علی قادری صاحب کیا نام ہے ہمارے جناب اطہر ہاشمی صاحب جو ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت بھی دے اور اللہ تعالیٰ ان کو عمر بھی دے عمر دے صحت کے ساتھ دے تاکہ دین اسلام کا کام بھی کرتے رہیں جو کر رہے ہیں بڑے پیمانے پہ کریں. اور اللہ تعالیٰ اولاد بھی عطا فرما دے اور اللہ تعالیٰ جو ہے علم میں اور اضافہ فرمائے. ہمارے اور جو علماء ہیں قاری صاحبانہ ہیں اللہ تعالیٰ سب کے جو ہے اللہ تعالیٰ عمر میں برکت دے ترقی دے کامیابی دے. کہ دیکھو آج ہمارے جناب اطہر ہاشمی صاحب جو جنہوں نے اس پروگرام کو اس بڑے پیمانے پہ منایا ہے تو یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ یہ کیونکہ یہ مسجد ہے اور اس علاقے کے کافی لوگ ہیں پھر سلسلے والے بھی سب آئے ہوئے ہیں. تو بہت خوشی کی بات ہے کہ انہوں نے اپنے اصول کو اپنایا ہے جو ہمارے بزرگوں کا اصول ہے. تو بہت خوشی کی بات ہے. اللہ تعالیٰ ان کو اور اس کی ترقی اور کامیابی عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ حبیب صاحب کے والدین کو صحت اور زندگی عطا فرمائے. اور جو صاحبان آئے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ سب کے رزق روزگار میں برکت دے ترقی دے
کامیابی دے، اور اللہ تعالیٰ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمائے، جو قرض دار ہیں ان کو قرض سے نجات فرمائے، جو بے اولاد ہیں ان کو اللہ تعالیٰ اولاد عطا فرما دے، اور یہ جو کرونا کی بیماری ہے تقریباً ختم ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ پانچویں جو آ رہی ہے اللہ تعالیٰ اس کو یہاں نہ لائے، یا اللہ ہمارے پاکستان کو محفوظ رکھ، عالم اسلام کو محفوظ رکھ، یا اللہ ہماری تجارتی سرگرمیاں بحال کر دے، ہمارے ملک سے قرضہ اتار دے، یا اللہ ہمارے ملک کو ترقی عطا فرما دے، وہ اچھے لوگوں کو اقتدار پہ لائے، ظالموں کو ظلم سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، اور تمام ہمارے جو خلفاء ہیں اللہ تعالیٰ سب کے علم میں برکت دے، ترقی دے، کامیابی دے، اور جہاں جہاں ہمارے آستانے ہیں، جہاں جہاں ہماری شاخیں ہیں وہ پھلتی پھولتی رہیں، کامیابی دے، ترقی عطا فرمائے، اور سلسلے کو وسعت عطا فرمائے، غربت اللہ تعالیٰ دور کر دے، اور چودھری ارشاد صاحب اور چودھری ارشاد صاحب اور ارشاد صاحب چائے والے، اور اللہ تعالیٰ ان کی بھی رزق روزگار میں برکت دے، ترقی دے، اور احمد صاحب ہمارے جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی اس کا کاروان چلتا رہے اور کامیابی عطا فرمائے، اصغر صاحب کو اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے، سب کی دینی مرادیں پوری ہوں، اس میں بہت سے نام ہیں، بہت پرچے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سبھی پرچیاں قبول فرما لے، ہمارے بزرگ جو یہ پرچیاں قبول فرما لے، اور سب کی مدد فرما دے، سب کی کامیابی عطا فرما دے، جو مانگ رہے ہیں ان کو عطا ہو جائے، ان کی خالی جھولیاں بھر کے یہاں سے جائیں، سب کی مدد فرما دے۔ بچوں کے امتحان ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ بچوں کو اپنے امتحانوں میں کامیابی دے اور بہترین ذہن عطا فرمائے، تاکہ جو ہے یہ ہمارے مطلب ہے کہ مستقبل کے معمار ثابت ہوں۔ یہ بچوں کو میں یہ بات کرتا ہوں جو یہاں طالب علم بھی اس مسجد یہاں پڑھ رہے ہیں مدرسے میں، اور بھی صرف ایک بات کہ ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ہر بچہ 100 بار پڑھے، 5 منٹ لگیں گے، 100 بار پڑھے اور پانی دم کر کے پیے، 100 سال کے بھی ہو جائے گا تو انشاءاللہ بھولے گا نہیں، آج بتاؤں 100 سال بھولے گا نہیں، تو لہذا ہمیشہ پڑھو، ہمیشہ، سمجھ گئے؟ میں 50 سال سے پڑھ رہا ہوں، بلکہ زیادہ سے پڑھ رہا ہوں، تو ہاں تو لہذا جو ہے کوئی بچہ جو ہے نا بس روزانہ 100 بار پڑھے اور پانی دم کر کے پیے تو انشاءاللہ اس کا ذہن بھی کمپیوٹر ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اور اللہ تعالیٰ ہمارے جناب کیا نام ہے حسن صاحب کی والدہ کو اور ان کی ہمشیرہ کو اللہ تعالیٰ صحت اور زندگی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہر بلاؤں سے ان کو ہم سب کو ہر بلاؤں سے محفوظ رکھے، اور نعمان صاحب کے اللہ تعالیٰ کاروبار میں برکت ہو، ترقی ہو، کامیابی ہو، اور کام بھی چلا دے اللہ تعالیٰ، اور خواتین جو آئی ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مرادیں پوری کر دے، جو شادیوں کے لیے بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں بچے، اللہ تعالیٰ ان کی اچھی جگہ شادیاں کرا دے، ان کے نصیبیں کھول دے، اللہ تعالیٰ ان کے نصیبیں جو ہے ان کو اچھے نصیبیں دے تاکہ ان کی اچھی جگہ شادی ہو جائے، کامیابی دے۔ اور نیٹ پہ دنیا دیکھ رہی ہے اس ٹائم، دنیا نیٹ والی، تو اللہ تعالیٰ ان کی مرادیں بھی پوری کر دے، اور جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما دے، اور ان کے رزق روزگار میں برکت دے، ترقی دے، کامیابی دے، ہمارے حضرات مدد فرما دے۔ اچھا سادی صاحب ہمارے جناب حمزہ صاحب کے جو داماد ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے بھی روزگار میں مال میں برکت ہو، ترقی ہو، کامیابی ہو، ہاں، اور مسجد کی انتظامیہ جنہوں نے اس پروگرام کو منعقد کیا ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی جو ہے جزائے خیر عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جو ان کو بھی اتفاق سے جو کام ہو رہے ہیں بڑی خوشی کی بات ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اسی اتفاق محبت سے اسی طرح مسجد میں خدمت کر رہے ہیں، اور اس طرح جو ہے سلسلے میں خدمت ہوتی رہے گی، اللہ تعالیٰ ان کی بھی صحت بھی دے، زندگی بھی دے، رزق روزگار میں بھی برکت دے، ترقی دے، کامیابی دے، حضرات کے فیضان سے مالا مال فرما دے۔ اور شاید عرائی صاحب کو بھی آئے کیا؟ اچھا وہ تو اچھا عرائی صاحب کو بھی اللہ تعالیٰ صحت دے اس کا، اور ہمارے مولانا مدثر صاحب ان کی جو ہے وہ نہیں، ان کا وہ حساب گورنمنٹ کے پاس کی ہے، جو انہوں نے کیا پڑھائی کی ٹیچری ہے اور ان کو معطل کر دیا گیا، تو لہذا اللہ تعالیٰ ان کو نوکری بحال بھی کر دے اور باقاعدات بھی اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرما دے۔ اچھا اس کے رحمت بھی اللہ تعالیٰ اس کے نصیب اچھا کر دے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا محمد و علی سیدنا محمد یا کل شیء معلوم لك ربی انا جعلك یا رسول اللہ یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین کہ لا الہ الا اللہ۔